اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، اللہ پریشانی دور کرے، اللہ مشکلات حل کرے۔ ابھی اس ماحول میں آپ اور ہم جانتے ہیں کورونا کی بیماری کی وجہ سے سب لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور کرے۔ اور اسی پریشانی کی وجہ سے روزی میں بھی پریشانی ہے، کاروبار میں بھی پریشانی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں جو ہے روزی کا ذریعہ تو خیر اللہ ہے، پھر بھی دنیا داری سے کچھ لوگ ہمیں روزی دینا نہیں چاہتے، جاب دینا نہیں چاہتے، کام دینا نہیں چاہتے، تو وہ بھی پریشانی ہے۔ یعنی ہم سب لوگ تمام پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں، مگر وہ رب ہے اللہ جو ساری پریشانیوں کا حل نکال سکتا ہے، پریشانیاں رحمت میں بدل سکتی ہے۔ ہماری روزی میں خوب غیب سے امداد ہو سکتی ہے، ہماری تمام بیماریاں ہم سے بھاگ جا سکتی ہے، اور ہمارے ہر جائز مقصد پورے ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ راستہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا۔ اگر اس راستے پر ہم نہیں چلے تو لوگ سمجھتے ہیں لوگ جیتے ہیں، اور جی کر لوگ مر بھی جاتے ہیں، مگر وہ سکون نہیں ملتا جو سکون دین مصطفیٰ کے راستے پر چل کر ملتا ہے، اطاعت رسول اللہ میں ملتا ہے، اللہ کی اطاعت میں ملتا ہے۔ کچھ مرشد پاک نے جو راستے بتائے ہیں، ورد وظائف بتائے ہیں، اس راستے سے ملتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے، اور راستے پر چل کر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں سب سے پہلے اللہ کے رسول اور اللہ والوں کے فرما بردار ہو جانا چاہیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم میں کچھ تبدیلی آئے گی، مجھ میں بھی آئے گی، آپ میں بھی آئے گی، تو انشاءاللہ جلدی سے اس کورونا بیماری سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ نہیں وہ نہیں کچھ نہیں دیں گے، تو وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ رحم ڈالے گا، اور وہ خود آپ کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ آپ آئیے ہمارے پاس کام کیجیے۔
مگر ہم جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں گے، حضور کے وفادار ہو جائیں گے، حضور کے وفادار ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور عقبہ آخرت بھی ہماری ہے، اور ہمیں ہر جگہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے کہ محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی سنت، حضور کی محبت کی سنت، محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی۔ حضور کی محبت کی سند ہوگی تو ہم آزاد ہو جائیں گے، اور اگر اس میں کوئی خامی ہوگی تو سب کچھ نامکمل ہے، کوئی کام مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جینا ہے جیتے ہیں اور جی رہے ہیں لوگ کیا، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اگر غلام بن جائیں، سچے امتی بن جائیں، بزرگوں کے سچے وفادار بن جائیں کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں اور ان کی بھی نظر کرم ہوگی اور ہو سکتی ہے۔ ہم صرف نعرہ بازی کریں، غوث و خواجہ کا چھٹیاں بھرے، 11ویں کریں اور نماز کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، نہ روزے کا ٹھکانہ ہو، نہ پردے کا ٹھکانہ ہو، تو وہ پھر ساری برکت نسبت کی وجہ سے تو ملے گی، کیونکہ نسبت ہے ان سے، نسبت ہے تو ہمیں وہ برکت نصیب ہوگی، مگر اصل میں جو چیزیں ہے وہ چیزوں سے ہم دور ہیں۔ یہ تو خیر نیک راہ پر چلتے ہیں، خوشبو میں بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی کیا، مگر خوشبو میں بیٹھ کر خوشبو آئے گی تو خوشبو والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، یا خوشبو والے کو اپنا بنا دیں گے تو خود خوشبودار ہو جائیں گے کیا۔ مجھے خوشبوؤں میں بسا گئے، مجھے آپ کو خوشبوؤں میں بسا گئے، میرا دل دیوانہ بنا گئے، میں تھا ذرہ مجھے دریا بنا گئے۔ پھر ہمارے یہ حال ہو جائیں گے، پھر ہمارے یہ حال ہو جائیں گے، لگے گا ذرہ وہ ذرے میں دریا ہوگا، لگے گا قطرہ مگر وہ قطرے میں دریا ہوگا کیا۔ پھر حکم ہوگا نا، پھر کوئی حکم کرے گا نا، جیسے میرے ہمارے تمہارے خواجہ معین پاک نے حکم کیا، معین الدین غریب نواز نے حکم کیا خادم کو بھیج کر، جاؤ انا ساگر سے کہنا کنجے میں آ جائے، تو وہ آ گیا۔ پھر سارے لوگ آپ کا حکم مانیں گے، آپ کا اس وقت مانگیں گے، اس وقت مانیں گے جس وقت تمہارے دلوں میں عشق رسول کا دریا موج مار رہا ہوگا اور اطاعت ہوگی، اطاعت بغیر کچھ نہیں۔ خیر پھر ہم آج چلتے ہیں درود و سلام کی برکتیں اور توبہ کی حقیقتیں۔ ایک حضرت کے مرید تھے اور کافی چاہنے والے تھے، اس سے پہلے حضور غریب نواز کا ایک قول میں پیش کر دوں توبہ کی حقیقت میں۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن سجار، یا ہو سکتا ہے سنجار، آپ کے سنجر کے ہو، حضرت سوید بن سجار ہو سکتا ہے کتاب میں صحیح وہ سجار، یا میرا عقیدہ کہتا ہے کہ شاید کچھ غلط ہے لکھنے میں، سنجار سنجر کے ہو کیا۔ حضرت سوید بن سجار کا آپ حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ دلوں میں اللہ کے ولیوں کا بغض رکھتا تھا، یعنی اللہ کے ولیوں کو ناحق پریشان کرتا تھا، اس کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، اور جو لوگ اللہ کے ولیوں کو مانتے تھے تو اس پر بھی وہ طعنہ کستا تھا کیا۔ اور اس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث قدسی یاد آ گئی کہ اللہ کہتا ہے جو میرے ولیوں کی توہین کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ میرے ساتھ
جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب کس کی مجال ہے یار ہم اللہ کے ولیوں اللہ سے جنگ کریں گے، اللہ کے ولیوں سے جنگ کریں گے؟ مگر کچھ ہوتے ہیں ایسے تو وہ ناحق لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ بڑے بڑے اس زمانے میں، آپ کے اس زمانے میں سیری سکتی حضرت جنید بغدادی وغیرہ وغیرہ کی توہین کرتا تھا، حضرت باعزیز بسطامی، حضرت بہلول دانا، کیا یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں کہتے ہیں۔ اور امیر تھوڑا تھا، لوگ کچھ کہتے نہیں تھے، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی مجھے یاد آ گئی، اور حضرت سوید بن سجار جو میرے دوستوں میں سے تھے، میں نے ان سے سنا، کون کہتے ہیں؟ ہمارے خواجہ ہند کے غریب نواز۔ ایسے تو ساری کائنات میں ماننے والوں کے ہے غریب نواز، کیا صرف ہندوستان والوں کے یہ نہیں ہے؟ کیا جہاں جہاں لوگ جہاں سے یاد کرتے ہیں، کیا اجمیر کے خواجہ، اجمیر کے خواجہ۔ کچھ لوگ آئے نہیں ہیں بیچارے، عقیدت میں قوالیاں بھی سنتے ہیں اور ذکر اشکار بھی کرتے ہیں اور محفل بھی کرتے ہیں، رجب کی چھٹی بھی مناتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک بات ایک حضرت کے مرید کی ہے جو مجھے اس میں لکھا ہی یاد آئی ہے، تو میں وہ بھی کہوں گا انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے خواجہ سب کے ہیں۔ کیا آپ کا دل کرتا ہے پہلے خواجہ کی بات ہی کر لوں؟ ٹھیک ہے، چلو اسی میں چلتے جاتے ہیں۔ ایک وہی حضرت کے مرید تھے، اس کا نام تھا اسماعیل، اور راجستھان شہر خاٹو کا رہنے والا تھا، اور اسپین کے اندر اس کو نوکری ملی تھی۔ آج بھی راجستھان کے بہت